اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللهم صل على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المتين وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات قرآن ناطق اور انتظام ہدایت کے عنوان سے آج یہ ہماری آخری نشست ہے۔ پروردگار عالم اس تمام کوشش کو جو میں نے اور آپ لوگوں نے مل کر انجام دی ہے، پروردگار عالم قبول فرما لے۔ سورہ مبارکہ جمعہ میں بعثت کا مقصد یا مقاصد 4 بتائے گئے۔ ہماری مستقل گفتگو انہی عناوین کے تحت آپ کی سماعتوں کی نظر ہو رہی ہے کہ خلاق عالم کیا چاہتا ہے، نبی کے ذمے کیا مقاصد لگا دیے ہیں۔ بار بار ان آیات کی تلاوت کی اور بار بار ان آیات کے ذریعے دیگر آیات جو اس سے تعلق رکھتی ہیں ان کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب خدا جانے کتنا کامیاب ہوا میں اور کتنا آپ سمجھنے میں کامیاب ہوئے اور کتنا میں بیان کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ بہرحال ایک کوشش ہے قرآن فہمی کے لیے جس کو ہم نے مل کر انجام دیا، اور آج یہ آخری نشست ہے۔ یہ تتمہ ہے۔ یہاں پر تتمہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہم نتائج دے کر معاملے کو ایک حتمی شکل تک پہنچا دینا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ اپنی شناخت کروا رہا ہے کہ ایک ایسے کو بھیجا ہے جو رسول ہے اور امیین میں سے ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جو انہی میں سے رسول ہے، اور یہ ہیں کون؟ امیین ہیں۔ امیوں میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس کے 4 کام ہیں۔ پہلا کام ہے آیات کی تلاوت کرنا۔ جب آیات کی تلاوت کرے گا وہ رسول تو آپ کو کیا ملے گا؟ کل ہم نے اس سے بات بہت مفصل طور پہ کر لی، صرف سبق ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہوا کہ نہیں ہوا۔ آیات کی تلاوت کرے گا رسول تو آپ کو کیا ملے گا؟ قرآن ملے گا، کیونکہ وہ لکھوائے گا۔ بات سامنے آ رہی ہے؟ اب 3 کام اس کے علاوہ ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، پہلا کام ہے۔ اب باقی 3 کام کیا ہیں؟ یزکیہم، تمہارا تزکیہ نفس کرے گا۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دے گا، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے گا. یعنی 4 کام دیے ہیں. پہلا کام ہے قرآن پہنچا دینا، تو قرآن تو پہنچ گیا یتلو علیہم آیاتہ میں. تو باقی 3 کام کہاں سے ملیں گے؟ وہ سیرت رسول سے ملیں گے، حدیث رسول سے ملیں گے. کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات بہت مفصل طور پہ عرض کر دی تھی کہ حدیث کی منزل بہت مشکل ہے، قرآن کی منزل نسبتاً آسان ہے. حدیث کی منزل کیوں مشکل ہے اور قرآن کی منزل کیوں آسان ہے؟ کل ہم نے پوری گفتگو اسی عنوان سے کی تھی. اب کتنوں کو یاد رہی، کتنے بھول گئے مجھے نہیں پتا، لیکن میں ایک مرتبہ صرف آپ کو ذہن میں تازہ کرنے کے لیے بتا دوں کہ یہ بات ہم نے طے کر لی تھی کہ دین کا 1/4 قرآن ہے. وہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ وَلَا رَدٍّ وَلَا يَابَسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس قرآن کی دینی اعتبار سے، مقاصد رسول اللہ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو 1/4 کام کر رہا ہے. تو 3 کام اور کون سے ہیں؟ یُزَکِّیہِم وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ، تزکیہ نفس کرے گا اور کیا کرے گا؟ کتاب کی تعلیم دے گا. والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے گا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں تھے اور کھلی گمراہی میں تھے. لفی ضلال مبین. اتنی بات سمجھ میں آ گئی، کلیئر ہوگی؟ تو 4 کام رسول کے ذمے ہیں. ایک کام قرآن پہنچانا ہے، باقی 3 کام مقاصد الہیہ رسالت کے تحت رسول اللہ کی ذات نے انجام دینے ہیں. اب رسول کی ذات کیسی تھی تبلیغ کے معاملے میں؟ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں اور کیا بتائیں اور کیا چھپائیں؟ معجزہ تھی. معجزہ خود رسول اللہ کی ذات تھی. کیسے؟ انبیاء کرام آئے ہیں، کسی نے 200 سال تبلیغ کی اور چند لوگوں کو مسلمان کیا. کسی نے 400 سال تبلیغ کی، تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے. کسی نے 500 سال تبلیغ کی، پھر تھوڑے سے لوگ مسلمان ہو گئے. نبی نے نوح علیہ السلام کو ایک اندازہ کیا جاتا ہے کہ 900 سال عمر ملی، اور قرآن مجید کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نوح پر جو لوگ ایمان لائے بہت قلیل تعداد میں تھے. تو 900 سال کی تبلیغ کا نتیجہ آپ نے دیکھا، صرف تھوڑے سے لوگ آئے، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. اور آپ دیگر انبیاء کو بھی دیکھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو یہی چیز ملے گی کہ صاحب ایمان لانے والے بہت زیادہ تعداد میں نہیں تھے. اب یہ تبلیغ کا معجزہ تو ہے کہ ایک ایک چیز بتا دی. مسواک کیسے کرو گے؟ بتا دیا. سرما کیسے لگاؤ گے؟ بتا دیا. تیل کیسے بالوں میں ڈالو گے؟ بتا دیا. کپڑے کیسے پہنو گے؟ بتا دیا. کپڑوں کا رنگ کیسا ہوگا؟ بتا دیا. کھانا کون سا کھانا ہے؟ بتا دیا. کون سا بہتر ہے کھانا؟ وہ بتا دیا. پھلوں کے کھانے کا طریقہ بتا دیا. پھلوں کے لگانے کا طریقہ بتا دیا. جانوروں کو باندھنے کا طریقہ بتا دیا. جانوروں کی دیکھ بھال کا طریقہ بتا دیا. بیوی سے معاشرت کیسے کی جائے گی؟ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے گی؟ والدین کے ساتھ پیش کیسے آیا جائے گا؟ تو ایک ایک چیز بتا دی. یہاں تک کہ یہ بتا دیا کہ تمہارا آدھار بند کتنا لمبا ہونا چاہیے، یہ تک بتا دیا. سرما کیسے لگاؤ وہ بتا دیا. پائنچے کتنے اٹھا کے رکھنے ہیں یہ تک بتا دیا. تو یا رسول اللہ اتنا کچھ بتا دیا تو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے بعد ہدایت کس سے لینی ہے. یہ نہیں بتایا، یعنی ہر چیز بتا دی. دانت کیسے صاف کرنے یہ بتا دیا. سرما کیسے لگائیں گے یہ بتا دیا. کان سے میل کب نکالنا ہے یہ تک بتا دیا. یہ نہیں بتایا کہ ہدایت کیسے لینی ہے. تو یہی آیت کافی ہے ہدایت کے لیے. کیا کام ہے رسول کے؟ 4 کام ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، تو رسول اللہ کے سینے میں قرآن تھا. میں نے کل آپ کے سامنے یہ بات بہت واضح طور پر بیان کی تھی. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھو نہیں سکتے. جو جب تک طاہر نہ ہو جائیں اس کو چھو نہیں سکتے. تو بوجھ بھی چھو رہا. بھرناٹ شاہ نے بھی چھوا، پڑھا بھی، چھوا بھی. گاندھی جی کہتے ہیں کہ میں نے آخری عمر میں ہمیشہ قرآن مجید پڑھا تو حروف کو ہاتھ لگایا. تو بھیا یہ تو لگا رہے ہیں ہاتھ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کبھی چھو نہیں سکتے. تو کون سا قرآن ہے جس کو چھو نہیں سکتے؟ مطلب کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، یہ کتاب میں پوشیدہ ہے، اس کو چھو نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ قرآن کی بات نہیں ہو رہی، اس سینے کی بات ہو رہی ہے جس کو اندر سینہ مکنون ہے. اسرار الہیہ کا خزانہ اس سینے میں پوشیدہ ہے، اور وہ سینہ جو ہے مسکن وحی الہیہ ہے، اس تک کوئی نہیں پہنچے گا. یعنی قرآن کے مطلب تک کوئی نہیں پہنچے گا. اب ایک جملہ دے رہا ہوں، اور یہ مسائل کی منزل تھوڑی ہے لیکن جملہ سن لو فضائل کا ہے. جب شمر بیٹھا ہے نا امام حسین کے سینے پر، تو اس نے پہلے اپنا پاؤں رکھا ہے.
جب جیسے ہی پاؤں رکھا ہے تو امام حسین نے فوراً تڑپ کے جو جملہ کہا ہے معلوم ہے کیا ہے؟ کیا کہا ہے؟ کیا قسم خدا کی اس جگہ سے پیر ہٹا لے، یہ وحی الہی کے نازل ہونے کی جگہ ہے۔ وحی الہی نازل ہونے کی جگہ یہ ہے۔ اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرآن جو ہے وہ نبی پہ نازل ہوا۔ حسین کہہ رہے ہیں آخری وقت میں، بھئی آخری وقت میں تو ملزم اور مجرم کا احترام اتنا کیا جاتا ہے کہ اگر وہ آخری وقت میں کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ بات مان لی جاتی ہے۔ تو حسین آخری وقت میں کہہ رہے ہیں یہ سینہ مکنون وہ ہے کہ جس پہ وحی الہی نازل ہوتی ہے۔ تو وحی الہی یا حسین آپ پہ نازل ہو رہی تھی؟ نہ نازل ہوتی تو کیسے کہتے کہ نہیں ہوئی؟ آج اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ آج کے موضوعات بہت طویل ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پوری طرح بیان نہیں کر پاؤں گا، وقت قلیل ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ جس حد تک میں بیان کر سکتا ہوں وہاں تک بیان کر دوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اگر آپ چلیں گے تو ہم ساتھ ساتھ چلیں گے آپ کے۔ آپ جہاں چھوٹیں گے، جہاں آپ تھک جائیں گے وہاں میں رک جاؤں گا۔ تو کرنا یہ کہ سب نے مل کے مجھے تھکانا ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اس میں 4 کام آ گئے رسول کی۔ تو رسول نے پہلا کام کر دیا، قرآن دے دیا، یتلو علیہم آیاتہ پہنچ گئی۔ تو اس کے ذریعے آپ تک کیا پہنچا؟ قرآن پہنچا۔ اتنی بات کلیئر ہے۔ باقی 3 کام رسول اللہ نے کرنے ہیں۔ اب رسول کی مسند ہے، مسلمان مل کر چاہے جس کو بٹھا لیں، ہمیں کوئی اعتراض تھوڑی ہے۔ اس کو بٹھاؤ اجماع سے، سقیفہ میں اجماع کر کے، اس کو بٹھاؤ شورا سے، اس کو بٹھاؤ استخلاف سے، جس سے چاہے جس کو چاہے بٹھاؤ۔ ہماری تو صرف اتنی سی ڈیمانڈ ہے بھائی، جو کام قرآن نے بتائے ہیں کہ یہ کام 4 مقصد ہیں رسول کے، وہ یہ 4 کام کر سکتا ہو تو بیٹھے ورنہ نہیں بیٹھے۔ تو کیا کام ہے؟ قرآن پہنچانا، دوسرا تزکیہ نفس کرنا، تیسرا تعلیم دینا کتاب کی، چوتھا حکمت کی تعلیم دینا۔ اب کسی میں طاقت ہے تو آ کر بٹھا دے اس کو جو یہ 4 کام کر سکتا ہو۔ اگر نہیں بٹھا سکتا تو طاقت بھی نہیں ہے تو جانا تو اسی طرف پڑے گا۔ بار بار یا علی آپ بتا دیں مسئلے کا حل کیا ہے، یا علی آپ بتا دیں، آپ نے نہ بتایا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ کہنا بتا رہا ہے کہ اصل قرآن کا وارث، اصل دین کا وارث، وراثت مصطفیٰ کا حقدار وہی ہے جو یہ 4 کام کر سکے۔ اگر علی کے علاوہ کسی اور میں یہ صفات دیکھو کہ اس نے رسول کے بعد ان 4 کاموں کو انجام دیا ہو تو تم نہ بتا دو، ورنہ یہ مان لو کہ سلونی کا دعویٰ فقط منبر کوفہ سے لے کر پوری زندگی ایک ہی فرض کرتا رہا، کہتا رہا سلونی سلونی قابل ان تفقدونی۔ تو یہ 4 کام رسول کی زندگی میں کیے، رسول کے بعد بھی کیے۔ تو اب کیا ہے سلونی؟ یہ سلونی بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ بہت بڑی حقانیت ہے، یہ ہمارے امامت کا ثبوت ہے۔ ہمارے اثبات امامت میں ہمارے پاس بڑی مضبوط دلیل ہے۔ اچھا سورہ اعراف میں آیت آئی کہ جب وحی الہی نازل ہو رہی ہو تو مسلمانوں سوال مت کیا کرو۔ جب وحی الہی نازل ہو رہی ہو تو آپ نے سوال کرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ نبی ایسا کچھ کہہ جائے جس سے آپ کو بعد میں تکلیف پہنچے۔ اس کی صحیح بخاری میں روایت ہے، اور بالکل سچی روایت ہے، صحیح بخاری کی، ہم کیا کہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس سے پہلے یہ ہوا کہ آیت نازل ہو رہی تھی، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، دیکھ رہے ہیں کہ آیت نازل ہو رہی ہے، اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے والد کا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ تمہارے باپ کا نام یہ ہے۔ اس نے کہا یہ تھوڑی ہے، کہا یہی ہے، جا کے ماں سے پوچھو، جو میں بتا رہا ہوں وہ ہے تیرے باپ کا نام۔ دوسرا کھڑا ہوا، دیکھیں لعنتیں ڈھونڈتی پھرتی ہیں، نہیں یہ ڈھونڈتے پھرتے تھے ایسے کام کریں کہ لعنت پڑ جائے۔ کل کے جملے کو میں نے بدل دیا، یہ ایسے کام کرتے تھے کہ لعنت ہم تک پہنچے۔ دوسرے نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ میرے ابا کا نام کیا ہے؟ کہا یہ نام ہے۔ کہا نہیں یہ تھوڑی ہے، یہ ہے۔ کہا نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہی نام ہے۔ تیسرے نے پوچھا میری بیوی گھر میں کیا کر رہی ہے؟
تیسرے نے پوچھا میری بیوی گھر میں کیا کر رہی ہے؟ کہا یہ کر رہی ہے، وہ بھاگا. سمجھ گئے نا کیا کر رہی تھی؟ وہ بھاگ گیا گھر، چلا گیا گھر. تو آیت یہاں پہ آ کر ختم ہو گئی. تو ہمارا صرف اتنا سا احتجاج ہے بعد از نبی کے ممبر پہ جس کو چاہے لے آؤ، اتنی طاقت تو ہو کہ سالونی کہہ سکے. کیونکہ جیسے ہی نبی نے یہ 3 افراد کو جواب دیا، ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے سالونی اما شیتم، جس کو جو پوچھنا ہے پوچھے اس وقت. تو بھاگ گئی پبلک، بھاگ گئے سارے کے سارے، نام لحاظ ساتھی ہو جانے ساتھ چلے گئے. اب کسی میں ہمت نہیں تھی، کہا سالونی اما شیتم، جس نے جو پوچھنا ہے اب پوچھے. تو وہ پوچھنے والا نظر نہیں آیا، اٹھ کے لوگ وہاں سے بھاگے. تو ہمیں اس کے بعد تاریخ میں تسلسل میں کہیں نظر نہیں آیا. پہلا آیا اس نے نہیں کہا، دوسرا آیا اس نے بھی کچھ نہیں کہا، تیسرا آیا اس نے بھی کچھ نہیں کہا، چوتھا آیا اس نے بآواز بلند کہا سالونی سالونی قابل ان تفقدونی. علی نے کہا سلونی، رسول نے کہا سلونی، قرآن نے کہا سلونی، امام محمد باقر نے اپنے دور میں کہا سلونی، امام جعفر صادق نے اپنے دور میں کہا سلونی، امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے دور میں کہا سلونی. اور روایت میں ہے کہ جب 12واں آئے گا تو پہلے جملے جو خطاب کرے گا ان میں ابتدائی خطبوں میں یہ جملہ ہوگا جس نے جو پوچھنا ہے سلونی سلونی. تو سلونی کا تسلسل رکا نہیں ہے، سلسلہ رابطہ منقطع نہیں ہوا. یعنی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وحی الہی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا. نہیں مولانا، وحی الہی تو اللہ رسول پر نازل کرتا ہے، نبی پہ آتی ہے، آپ نے کیا دیا وحی الہی. ابھی ثابت کر دوں قرآن سے، اجازت ہے؟ سنیں گے؟ توجہات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور تم جان ہی نہیں سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. بھیا کیا ہے؟ کہنے لگے اس میں قرآن نازل ہوا تھا تو آپ اس کا ادراک رکھ نہیں سکتے. جس میں نازل ہوا تھا اس شب میں، اس وقت میں، اس کو آپ نہیں جان سکتے. تو اس سینے کو جان جاؤ گے کہ جس کے اندر نازل ہوا، اس کو زیادہ مشکل ہو جائے گا نا. اب پھر بتا دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کو پہچان ہی نہیں سکتے وہ سینہ کیا عظمت رکھتا ہے، وہ رات کیا عظمت رکھتی ہے، وہ سینہ کیا عظمت رکھتا ہے. کچھ چیز چھپا لی، کچھ چیز بتا دی. اب آگے بڑھیے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، خیر ہے، 1000 مہینوں سے خیر ہے. کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے. کیوں نازل ہوتی ہے؟ فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ تمام امورات لے کر نازل ہوتی ہے. امر لے کر نازل ہوتی ہے. من کل امر، جتنے امور ہیں سب کے سب کل امر یعنی سارے امورات سب لے کر نازل ہو رہے ہیں. ملائکہ اور فرشتے. کوئی رزق کا فرشتہ ہے وہ تو کس کو کیا رزق بانٹنا ہے وہ لے کر نازل ہو رہا ہے. کوئی موت کا فرشتہ ہے وہ موت لے کر نازل آ رہا ہے. کوئی اولاد کا فرشتہ ہے وہ اولاد کا امر لے کر آ رہا ہے. کوئی ترقی کا فرشتہ ہے وہ ترقی کے امر لے کر آ رہا ہے، کس شخص کو کیا ترقی دینی ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ ہر چیز ایک امر ہے خداوندی. نفس اور زندگی وہ بھی امر خداوندی ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ اب 2 ہی صورتیں ہیں، آئیں اور جتنا بوجھ اٹھا کے لے کر آئے تھے اب نورانی بوجھ ہوگا بھی نورانی بوجھ. جیسا وزن لے کر آئے تھے ویسے ہی وزن لے کر واپس چلے جائیں. تو یہ تو حماقت کی بات ہو گئی، یہ تو حماقت کی بات ہے. یعنی میں آپ سے کہوں کہ جناب ایک کام کیجئے، یہ سر پہ 5 کلو کا وزن رکھیے اور مہمان کا شکل لگا کر پیدل واپس آ جائیے. وہاں کس کو دینا ہے؟ نہیں دینا کسی کو نہیں، واپس لے کر آ جانا. تو آپ کہیں گے میں پاگل ہوں کہ میں 10 کلو 5 کلو 3 کلو 2 کلو کا وزن اپنے سر پہ رکھوں اور لے کے جاؤں اور پھر واپس یہیں آ جاؤں. تو یہ کس کو دینا کہاں ہے وہاں پہ وہ بتاؤ نا. آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ملائکہ بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ دینا کس کو ہے، کس کو دینا ہے. تو قرآن نے خود بتایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم.
اطاعت ہے, اللہ کی اطاعت ہے, رسول کی اطاعت ہے, تو مان تو لو کہ کوئی اولو الامر آج ہے جس کے سپرد سارے امور کر دیے جاتے ہیں شب قدر میں. جب اس کے ہاتھ میں تمام امور آ جاتے ہیں تو فرشتے واپس جاتے ہیں, اب وہ تمہارے امور کا مالک ہے, اسی کا نام صاحب امر ہے. پوچھا کہنے لگا امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں, مولا یہ بتا دیں کہ رسول اللہ پہ تو فرشتے آتے تھے, کیا آپ پر بھی نازل ہوتے ہیں؟ کہنے لگا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا فرزند رسول اس بارے میں آگاہی دیجئے کہ ہم کیا سمجھیں, فرشتے آپ پہ نازل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کہنے لگے کہ جیسے تم لوگ طواف کعبہ کرتے ہو نا, حج میں لاکھوں افراد مل کر گھوم رہے ہوتے ہو کعبے کی گرد, پوری رات شب قدر میں فرشتے ہمارا طواف کرتے ہیں, پوری رات ہمارا طواف کرتے ہیں, یہاں تک کہ ایک ایک شخص کی تقدیر, اس کے امورات ہمارے سپرد نہ کر دیں اس وقت تک فرشتے جا نہیں سکتے. اب کلیئر ہوئی بات؟ اتنی بات تو کلیئر ہو گئی نا. اب ذرا سا ایک اسٹیپ آگے بڑھیے, اتنی بات کلیئر ہو گئی. امام محمد باقر دنیا سے چلے گئے, صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ اللہ. امام شہاب الدین ظاہری کو صدمہ ہوا, اہل سنت کے حدیث کے امام ہیں. انہوں نے کہا جا کر ان کے فرزند سے تعزیت کرتے ہیں, جا کے ملتے ہیں, جا کے ملے. اور انہوں نے جو جملہ کہا وہ بڑا عجیب تھا. کہنے لگے وہ شخص اب دنیا سے چلا گیا, دنیا کا واحد انسان جو براہ راست قال رسول اللہ کہا کرتا تھا. ایک واحد انسان تھا دنیا میں جو قال رسول اللہ کہتا تھا. باقی جتنے بھی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے سنا سعد سے, سعد نے سنا فلاں سے, اور فلاں نے سنا فلاں سے. یہ لیکن تمہارا باپ ابو عبداللہ واحد انسان تھا جو براہ راست یہ کہتا تھا قال رسول اللہ. سن لی بات کو؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر جھکایا, کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہنے لگے قال اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے. سن رہے ہیں سارے, اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جو ہم اہل بیت پہ جھوٹ باندھے گا خدا اس کو جہنم کے بل منہ کے ذریعے گھسیٹتا ہوا پہنچائے گا. باہر نکلے, کہنے لگے ابھی تک تو ہم قال رسول اللہ پہ شک کر رہے تھے, اب یہ ان سے بڑھ گئے, کہتے براہ راست کہتے ہیں قال اللہ سبحانہ و تعالی. یہ براہ راست بتا دیں کہ مجھ پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے, خدا مجھ سے بات کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ساری گفتگو جو کی ہے کیا کی ہے؟ صرف اتنا سا بتانے کے لیے کی ہے آپ کو, زیادہ نہیں, صرف ایک بات بتانے کے لیے کی ہے. وہ کیا بات ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ, ان کا قرآن سے رشتہ مٹتا نہیں ہے, ٹوٹتا نہیں ہے. اتنی سی بات سمجھانے کے لیے ساری گفتگو تھی. ان کا قرآن سے کوئی رشتہ کیسا ہے؟ نہ مٹنے والا نہ چھوٹنے والا. تو اب 3 منزلیں اور ہیں, وہ کون سی منزلیں پھر دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت کی بھی تعلیم دے, قرآن کی کتاب کی بھی تعلیم دے, اور تزکیہ نفس بھی کرے. تو تزکیہ نفس کیسے کرے گا بھائی؟ کوئی میتھڈ تو ہوگا, کوئی میتھڈ ہوگا جس کے تحت تزکیہ نفس کرے گا. تو یہ جتنے احکامات دینی ہیں آپ تک کیسے پہنچے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس بات کو اطمینان سے اپنے دل میں بٹھا لیں اور یقین کی منزل تک لے جائیں کہ آپ کا فقہ واحد فقہ ہے جو فقہ اہل بیت کہلاتا ہے دنیا میں. اور قرآن اور اہل بیت آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ علیحدہ ہو نہیں سکتے. جو کہا کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا, انی تارک فیکم الثقلین, کتاب اللہ ہے و عترت اہل بیتی وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا مِن بَعْدِي. یہیں سے آگے بڑھا رہا ہوں پھر دوبارہ, اور پھر واپس اس آیت پہ دوبارہ چلے جانا ہے ہم نے. میں تو بہت ٹھہر کے آرام سے پڑھ رہا ہوں, لیکن آپ بھی بہت اطمینان سے سن رہے ہیں, اور سنتے چلے جائیے. جملے کیا ہیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین,
میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیتی، ایک میرے کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، اور ایک میرے اہل بیت ہیں، عطرت ہیں، دو چیزیں ہیں۔ تو یا رسول اللہ قرآن چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، آپ قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن ساتھ لے کے نہیں جا رہے ہیں، قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اہل بیت کو کس کا نمائندہ بنا کے جا رہے ہیں یہ تو بتا دیجئے۔ کہ یہ جو تین کام، چار کام میرے ذمے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ زندگی بھر میں نے انجام دیے، اب میرے بعد جنہوں نے یہ انجام دینے ہیں وہ ان کا تعارف کروا کے جا رہا ہوں، یہ چار کام انہوں نے انجام دینے ہیں۔ اچھا یہ حدیث کس سے کہی تھی؟ دیکھیں حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں، ضعیف ہے، حسن ہے، صحیح ہے، مسند ہے، ایک ہوتی ہے متواتر، 300 سے زیادہ قسمیں ہیں صرف حدیث کی۔ وہ کیوں ہوئی ہیں؟ وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے کل بھی عرض کیا تھا کہ حدیث کی منزل مشکل ہے، قرآن کی منزل آسان ہے۔ قرآن میں تو یہ ہے لا الہ اللہ لا الہ الا ہو، آرام سے سمجھ میں آ جائے گا، لیکن جب حدیث کی منزل میں آئے گا حسین و منی تو حلق سے نیچے نہیں اترے گا، جب آئے گا فاطمہ تو بدا تو منی تو نیچے نہیں اترے گا حلق سے، جب کہا جائے گا من کنت مولا فہذا علی مولا تو حلق سے نہیں اترے گا، لہذا یہ مشکل منزل تھی حدیث کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب تین حصے دین کا رسول سے ملنا ہے یا اہل بیت اطہار سے ملنا ہے رسول کی حدیث کے تحت۔ تو کیا کہا اور کس سے کہا؟ جو لوگ موجود تھے ان سے ہی کہا نا۔ کون سا مقام ہے جہاں کہا؟ اس کو سن لیجئے گا۔ غدیر خم میں جب یہ اعلان کیا تھا کہ کون مولا ہے، اسی وقت یہ حدیث بیان کی گئی۔ بخاری نے بھی لکھا، مشکات نے بھی لکھا، مسلم نے بھی لکھا، ترمذی نے بھی لکھا، نسائی نے بھی لکھا، سب نے لکھا کہ یہ حدیث اسی وقت رسول اللہ نے فرمائی انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ تو آپ تھے وہاں پہ؟ آپ تو نہیں تھے۔ تم تھے؟ آپ تھے؟ آپ تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا بھائی۔ کس سے کہا تھا؟ صحابہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ان کے بھٹکنے کا اندیشہ تھا جن سے کہا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ان کو ہے، اگر یہ بھٹک گئے تو باقیوں کو بھی بھٹکا دیں گے، لہذا ان سے کہا ہے تم چمٹے رہنا، تم لگے رہنا، تم دامن سے لگے رہنا تاکہ تم گمراہ نہ ہونے پاؤ، اگر تم گمراہ ہو گئے تو معاملہ الٹ جائے گا۔ اچھا اب یہاں پر تھوڑا سا روک رہا ہوں اور آپ کو آسان کر رہا ہوں معاملے کو۔ اس حدیث کے آخری جملے کیا ہیں؟ لن تضلوا من بعدی، تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ لن تضلوا، دہراؤ میرے ساتھ ذرا، دل میں پڑھ لو، لن تضلوا من بعدی۔ اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو کہنے لگے ایتونی قلم و قرطاس، تو مجھے قلم دے دو اور قرطاس دے دو، ایک ایسا صحیفہ لکھ جاؤں گا تمہارے لیے کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا من بعدی، تو جو حدیث کا جملہ وہاں تھا وہی جملہ یہاں پر بھی ہے، لن تضلوا من بعدی۔ اس کا مطلب یہ جو لکھوانا تھا اس کا تعلق لن تضلوا من بعدی سے تھا۔ میں نے کہہ دیا کچھ، جن کی سمجھ میں آ گیا ٹھیک، نہیں آیا کوئی بات نہیں۔ کیا لکھوانا کیا چاہتے تھے یہ معلوم نہیں ہوا، یہ تو لکھا ہی نہیں گیا۔ قلم مانگا، دیا نہیں دیا نا قلم، یا قلم نہیں دیا تو کیا ہوا؟ رسول نے کہا نکل جاؤ، جاؤ قوموا انی، دفع ہو جاؤ، نکلو باہر۔ رسول نے لکھوایا تھا؟ نہیں لکھوایا۔ بعد میں علی سے لکھوا دیتے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر علی لکھ دیتے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ فاطمہ کو لکھ کر دے کر گئے تھے، کیا فتح مل گیا تھا؟ نہیں لکھا، نہیں ملا، لکھ کر دے کر گئے تھے، تحریر تھی، ملا نہیں، تو اگر علی لکھ دیتے تب بھی نہیں ملتا حق۔ بات تو سمجھیے۔ تو لکھوانا کیا تھا؟ یہ بات رسول کو نہیں معلوم، اللہ کو نہیں معلوم کہ اپنے حبیب سے کہہ رہے قلم مانگو، قرطاس مانگو۔ لکھوانا اس سے تھا جس نے کہا تھا کتاب کافی ہے، اس سے لکھوانا تھا۔ اس نے تو کہہ دیا کتاب کافی ہے، میں نہیں لکھوں گا، کیا کہ چلا گیا۔ لکھوانا اسی سے تھا۔ کلیئر ہو رہی ہے بات یا نہیں ہو رہی؟ تو لکھوانا تھا کیا؟ پرابلم تو یہ ہے یا رسول اللہ وہ تو بات پہنچی ہی نہیں کہ آپ نے لکھوانا کیا تھا۔ وہ بات پہنچ جاتی تو پھر معاملہ حل ہو جاتا، پھر ہم گمراہ نہیں ہوتے۔ وہ بات ہم تک پہنچی ہی نہیں کہ لکھوانا کیا تھا، کہ یہ لکھوانا تھا۔
کیا لکھوانا تھا نہیں معلوم. آپ کے سامنے آیا کیا لکھوانا تھا؟ پتہ ہی نہیں چلا کیا لکھوانا تھا، نہیں معلوم، لکھا نہیں گیا، لہذا معلوم نہیں ہے. اور قرآن مجید میں دیکھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قسم ہے نفس محمد کی اور قلم کی، ان سطور کی جو مستقبل میں لکھی جائیں گی، ابھی لکھی نہیں گئی، مستقبل میں لکھی جائیں گی. ما انت بنعمت ربک بمجنون، خدا کی قسم آپ اپنی نعمت رب کی وجہ سے مجنون نہیں ہوں گے. کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ آپ کا دماغ ہل گیا، لیکن قرآن نے کہا نہیں، آپ کا دماغ کبھی نہیں ہلے گا. ان سطور کی قسم جو کہ مستقبل میں لکھی جانی ہیں. کیا لکھوانا تھا نہیں معلوم، لکھا ہی نہیں گیا. تو یہ تو لکھا گیا کہ قلم مانگا تھا. آئے ہائے ہائے، میں نے جملہ دیا آپ کو، یہ تو لکھا گیا کہ قلم مانگا تھا، نہیں لکھا گیا. یہ تو لکھا گیا کہ کسی نے بدتمیزی کی، یہ تو کہا گیا کہ کسی نے گستاخی کی، کسی نے دماغ صحت رسول پہ شک کیا. یہ تو لکھا گیا کہ قلم مانگنے پر بھی نہیں دیا. یہ تو لکھا گیا کہ کہنے بدتمیزی کرنے پر رسول نے ان کو کہا دفع ہو جاؤ سارے کے سارے. یہ سب کچھ لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا؟ یہ سب کچھ لکھا گیا. تو یہی تو لکھوانا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہی لکھوانا تھا کیسے ہیں. تو رسول نے جملے کیا کہے تھے؟ آخری جملے کیا تھے رسول کے؟ دفع ہو جاؤ. اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، دفع ہو جاؤ. قوموا انی، دفع ہو جاؤ، میرے پاس سے چلے جاؤ، اب مجھے دکھائی مت دو. تو یہ بھی روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو یہ واقعہ قلم اور قرطاس پیش آیا اور پیر کو دنیا سے چلے گئے. تو میت پہ بھی آنا نصیب نہیں ہوا، کیونکہ رسول نے کہا تھا قوموا انی، دفع ہو جاؤ میرے پاس سے. تو یا رسول اللہ ایک بات کچھ اور کہہ دیتے، علی کے لیے کہہ دیتے. علی کے لیے کیا کہوں؟ علی کے لیے تو پہلے ہی غدیر خم میں ہر ایک سے بیعت لے چکا ہوں، لہذا میں نے کچھ کہنا نہیں علی کے لیے. تو یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں قوموا انی، کبھی کہہ رہے ہیں قلم دے دو. کہا میں نے ان کو نکالا ہے. کہاں میں نے نکالا ہے؟ ہاں میں نے نکالا ہے. ہاں نکالا یا رسول اللہ. تو جن کو میں نے نکالا ہے ان کو تم منتخب نہیں کرنا، جن کو میں نے نکال دیا. جن کو میں نے نکالا ان کو تم نے منتخب نہیں کرنا. اتنی بات کلیئر ہو گئی، واپس چلو، دوبارہ پھر واپس آ جاؤ. کیا کہا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اچھا یہ آیت ایک طرح سے تھوڑی آئی ہے، یہ آیت 4 عناوین سے الگ الگ مقامات پہ آئی ہے، اور سورہ مائدہ میں بھی یہ آیت آئی ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے یہ مومنین پر احسان کیا ہے. کیا احسان کیا ہے؟ کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ کیا کرے گا؟ تلاوت قرآن کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا، کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اللہ نے مومنین پہ یہ احسان کیا ہے. یا اللہ تو بھی عجیب باتیں کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے یہ مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں سے ایک رسول مبعوث کیا ہے. کافروں میں سے، کافروں کو مومن کہہ رہا ہے. کفار مکہ کو، بت پرستوں کو اللہ مومن کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ تو پھر کس کو کہہ رہا ہے؟ کہ جو مومنین ہیں ان کو مومن کہہ رہا ہوں. پروردگار کس کو کہہ رہا ہے؟ حمزہ کو مومن کہہ رہا ہوں، جعفر طیار کو مومن کہہ رہا ہوں، ابو طالب کو مومن کہہ رہا ہوں. ان میں موجود تھا رسول، ان میں نہیں تھا، ان میں تھا، ان میں سے مبعوث کیا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مبعوث کیا ایک رسول، کس میں؟ مومنین میں سے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ اور آخری ٹکڑا کیا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں تھے. معاملہ کتنا الٹ گیا، سوچنا ذرا، سوچو تو صحیح. پہلے کہا مومنین ہیں، آخری ٹکڑے میں کہا کہ ان کو گمراہی میں کھلے تھے. یہ تو مومنین بھی تھے اور گمراہی میں بھی تھے. سوچو تو صحیح، مومنین ہوں اور گمراہی میں ہوں. تو عربی میں یاد رکھیے گا، یہ میں بڑا عجیب نقطہ دے کے جا رہا ہوں.
عجیب بات کیا کہ جا رہا ہوں، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں پورا مجمع جو ہے ہم آواز ہو جائے گا انشاءاللہ، اگر ابھی تک نہیں ہوا تو۔ سورہ جمعہ میں بھی آخری جملے جو اس آیت کے ہیں وہ کیا ہیں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور سورہ مائدہ میں بھی یہاں پر بھی جملے کیا ہیں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عربی میں یہ بات طے ہے، ایک ہی لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر ضلال کسی اور معنی میں استعمال ہوا اور وہاں پر ضلال کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہوگا، دو الگ الگ چیپٹرز پر ہوگا۔ آپ کہیں گے اس کی مثال دیجئے، اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں ابھی دو جملوں میں، آیت کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ ووجدہ کا ضالن فہدہ، اے حبیب آپ ضال تھے، ضال اردو میں اگر ترجمہ کروں گا تو گمراہ، اسی کی جمع ضالین ہے۔ ووجدہ کا ضالن فہدہ، پھر اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی۔ یہ کہہ رہا ہے اللہ قرآن میں سورہ مبارکہ ضحیٰ میں، پوری سورہ پڑھوں پھر جاگیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ تو یہاں پر یہ کیا کہی کہ آپ گمراہ تھے، نعوذ باللہ من ذلک، یہ کہہ رہا ہے اللہ میاں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ جب کہہ رہا ہے کہ آپ کی عمر کی قسم کہ آپ نے کبھی کفر کو اپنی زندگی میں رکھا ہی کبھی نہیں، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ آپ گمراہ تھے۔ گمراہ کا مطلب نہیں ہوگا، یہی آیت لے کر امام علیہ السلام کے پاس آیا ایک شخص، کہنے لگا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک ضال تھے، ضاد الف لام، اسی کی جمع ضالین ہے، تو یہ کیا تھے یا نہیں تھے؟ کہا نہیں تھے، رسول اللہ ضال نہیں تھے۔ نہیں تو آیت کہہ رہی ہے، آپ آیت سے منع کر رہے ہیں۔ کیا وہ قرآن ثابت ہے، ہم قرآن ناطق ہیں، ہم بتائیں گے کہ قرآن کیا رہا ہے۔ کیا یہاں تو یہ کہہ رہا ہے ووجدک ضالن فہدی، کیا یہ مطلب نہیں ہے؟ اچھا پھر کیا مطلب ہے؟ کیا تو نے رسول اللہ کی حدیث کو یاد ہے تو سنا دے تاکہ میں تو سمجھاؤں، علم سے متعلق کوئی حدیث یاد ہو تو بتا دے۔ اس نے کہا الحکمت ضالۃ المومن، ضالۃ المومن، ضال آگے یہاں پر دوبارہ، کیا مطلب ہے بتا ذرا۔ اس نے کہا مومن کی گمشدہ چیز کا نام حکمت ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کیا گمشدہ چیز، کیا ایک اور معنی مجھ سے لے لے، کیا معنی ہے؟ کیا وہ جو مشہور نہ ہو، جس کو شہرت نہ ملی ہو۔ تو حبیب خدا سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب آپ کو شہرت ہم نے دلوا دی، آپ کا نام جگہ جگہ ہم نے پہنچوا دیا، نماز میں 5 مرتبہ اذانوں میں نام آپ کا لیا جائے گا، تشہد میں نام آپ کا لیا جائے گا، درود میں نام آپ کا لیا جائے گا۔ ہم نے آپ کو ضال سے نکال کر آپ کے ذریعے ہدایت کا دروازے کھول دیے، آپ کے ذریعے ہدایت کے دروازے کھولے۔ آپ کی ہدایت نہیں کی، آپ منبع ہدایت ہیں، آپ کی طرف تمام لوگ جن کو ہدایت چاہیے وہ رخ کریں گے اپنا۔ فہادہ کا مطلب یہ ہے، ضال کا مطلب یہ ہے کہ گمراہ نہیں، غیر مشہور، آپ پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، یتیم عبداللہ کہہ رہے کہلاتے تھے، اب آپ کو کہا جائے گا کہ آپ رحمت للعالمین محمد رسول اللہ کہلائے جائیں گے۔ خدا نے آپ کا نام اونچا رکھ دیا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے اپنے حبیب کا ذکر اونچا کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب خدا نے گمراہ نہیں کہا، خدا نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو شہرت دے دی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اگر اتنی بات کلیئر ہو گئی ہے ذرا سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ وہ کیا؟ تو پھر دونوں آیتوں میں، سورہ مبارکہ مائدہ میں اور سورہ مبارکہ جمعہ میں، ایک جگہ کافروں کو مخاطب کیا ہے، ایک جگہ مومنین کو مخاطب کیا ہے، تو دونوں میں ضلال کا مطلب الگ ہو جائے گا۔ ضلال مبین اگر سورہ جمعہ میں ہے تو اس کے معنی ہوں گے کھلی گمراہی میں تھے، اور اگر سورہ مبارکہ مائدہ میں ہے اور مومنین سے خطاب ہے تو اس کا مطلب یہ مومنین غیر معروف تھے، خدا نے چاہا کہ مومنین کے نام بلند ہو جائیں۔ اب محمد کا نام سب سے بلند ہے، لیکن محمد کا نام بلند ہونے کے باوجود ہاشمی لکھا جاتا ہے، عبد المطلب بھی لکھا جاتا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آبا و اجداد بھی مشہور ہیں آج تک۔ یا حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند
یہاں معنی کچھ اور، وہاں معنی کچھ اور، تو معنی میں فرق آ گیا قرآن کے ذریعے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آگے بڑھیے. اب کون ہوا ایسا کہ جو ہدایت کے تمام فرائض کو انجام دے؟ یہ طے کر دیا کہ حدیث کے ذریعے کہ انما یرید اللہ والی آیت کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے. اب یہ آخری جملے چند جملے اور یہ سنتے جانا. ایک مرتبہ علی کو پکڑا ہاتھ سے، کہہ رہے ہیں یا علی، اے علی، انت بمنزلتی، تمہاری میری منزل کیسے ہے؟ وہ حدیث تو ہم نے سن رکھی ہے، وہ حدیث نہیں سناؤں گا. میں تو پڑھ وہ رہا ہوں جو مشکل تر ہے. آسان چیز تو میں نے پڑھی ہی نہیں 5 دنوں میں. آسان چیز پر داد لینا بھی آسان ہے، سمجھانا بھی آسان ہے. 25 دفعہ ایک ہی میٹر سن رکھا ہے، وہ پڑھ کر داد دیجئے. وہ پڑھ کر اہل بیت سے آپ داد لیجئے. آپ کی داد کی بات نہیں کر رہا ہو تو مجھے چاہیے نکلوا لوں گا میں جیب سے، آپ کی جب نکلوانی ہوگی. لیکن مجھے تو ان کی داد چاہیے کہ ہاں تصدق حسین کچھ کام کر کے آئے ہو، ایک آیت سمجھا کر آئے ہو. میں اتنا چاہتا ہوں کہ یہ کام تو ہو جائے. تو اب سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ. علی کا ہاتھ پکڑا، یا علی انت بمنزلتی. وہ سب نے سن رکھی ہے ہارون من موسیٰ. علی تیری منزلت وہ ہے میرے ساتھ جو کہ ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. اس سے بڑا مقام، اس سے بڑی چیز، اس سے بڑا مرتبہ دیا. کہنے لگے یا علی انت بمنزلتی الراس کالجسد. اے علی تیری میری منزلت ایسے ہے جیسی سر کے جسم کے ساتھ ہوتی ہے، تو میرا سر ہے. کیا کہا؟ سمجھے نہیں آپ میری بات کو. میں نے کیا کہہ دیا سمجھاؤں. اب کھاتے کیسے ہو؟ جو اس کے اندر ہے نا جس سے کھاتے ہو وہ وہاں پہ زبان ہے، وہ زبان بھی ہے، بولنے کی طاقت بھی اس میں ہے، تو سونگنے کی طاقت بھی یہیں پر ہے، تو دیکھنے کی طاقت بھی یہیں پر ہے، تو سوچنے کی طاقت بھی یہیں پر ہے، تو سننے کی طاقت بھی یہیں پر ہے. تو انسان کے حواس خمسہ کا مرکز ہے دماغ. اللہ اکبر. اللہ نے دماغ کی بات نہیں کی، سر کی بات کی. یعنی سر علی ہو گئے. اب علی جیسے جیسے چلیں گے، جہاں جہاں چلیں گے، جو جو کہیں گے، جو جو دیکھیں گے، جو جو سنیں گے، سمجھو رسول نے دیکھا، سمجھو رسول نے کہا، سمجھو رسول نے بیان کیا، سنو رسول نے سنا. یعنی کہ اب علی کی منزلت جو ہے اتنی بڑھا دی. میں نے نہیں بڑھائی، رسول اللہ نے بڑھائی. میں نے نہیں بڑھائی، کتب اہل سنت نے بڑھائی. میں نے نہیں بڑھائی، اللہ نے بڑھائی. کیا بڑھائی؟ اے علی تیری منزلت ایسے ہے جیسے جسم میں سر کی ہوا کرتی ہے. نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. کہنے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر میں ساری قوتیں ہے نا. سر ہے تو قوتیں موجود، اور سر نہ رہے تو قوتیں ختم. آپ کا فیل کب تک فیل ہے؟ جب تک سر سلامت ہے. تو بعض لوگوں کے لیے سر سے زیادہ اہم دستار ہوتی ہے. اگر دستار انا کی ہے تو اتار دینی چاہیے، اور اگر عزاداری کے معاملے میں ہے تو پہننی ہی نہیں چاہیے. اگر عزاداری کے معاملے میں ہے تو پہننی ہی نہیں چاہیے. یہ فرمان معصوم ہے. کیا فرمان ہے؟ کیا 2 مومن نہیں لڑتے مگر یہ ایک کہ ان میں سے ایک کفر اختیار کر چکا ہوتا ہے. یہ معصوم کا فرمان ہے. میرا جملہ ہو تو پکڑ لینا بھائی مجھے، اور معصوم کا فرمان ہو تو پھر صرف اتنا کرنا، اگر سگے بھائی سے اختلاف ہے، سالے سے اختلاف ہے، کزن سے اختلاف ہے، ماموں داد ہو، چاچا داد ہو، بھائی ہو، مسجد میں آنے والا ہو، ساتھ ماتم کرنے والا، کسی سے اختلاف کہیں ہو جائے، کسی معاملے میں ہو جائے، اتنا چیک کر لینا تم مومن ہو تو معاف کر دو. اگر وہ بھی مومن ہے تو تم غلطی پر ہو تو معافی مانگ لو. وہ اگر تم غلطی پر ہو تو معافی مانگ لو تاکہ ایمان سلامت رہ جائے. اگر وہ غلطی پر ہے تو معاف کر دو. کیوں؟ کیونکہ یہ جو قرآن مجید میں آیتیں آئیں نا، بعض وقت میں تو مستقل آیتیں پڑھ سکتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ کہیں گے مستقل آیتیں سناتے چلے جا رہے ہیں، آگے بتاتے کچھ نہیں ہیں. اب کتنا بتاؤں، کہاں تک بتاؤں؟ میرا بھی سانس ہے، میرا بھی سینہ ہے، میرے بھی پھیپھڑے ہیں. اتنی قوت میرے اندر نہیں ہے کہ میں آپ تمام کو سکھا دوں، لیکن آپ تمام مل کے مجھے تھکا سکتے تھے. آپ وہ کام انجام دے نہیں رہے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ کیا کہا قرآن مجید میں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ. آیت کا ترجمہ کر دوں. اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول کی اطاعت کرنا.
اور جیسی رسول کی اطاعت کرو ویسی ہی اطاعت اولو الامر کی کرنا، ویسی اطاعت کرنا، اس سے الگ اطاعت نہیں ہو۔ اور اس کے بعد فوراً ملی ہوئی آیت ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور تمہارے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، تمہارے درمیان اگر اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف پلٹانا اور رسول کی طرف پلٹانا۔ اب اولو الامر کا ذکر ہے ہی نہیں۔ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر جھگڑا ہو جائے آپس میں تو اولو الامر کی طرف مت جانا، پھر کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹاؤ یا رسول کی طرف پلٹاؤ۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اب ہاتھ جوڑ کے پوچھو، قرآن سے ہی پوچھو، اطاعت کریں اللہ کی، اطاعت کریں رسول کی، اطاعت کریں اولو الامر کی، لیکن جب جھگڑا ہو جائے تو اولو الامر کی طرف نہیں جائیں، جائیں اللہ کی طرف یا جائیں رسول کی طرف۔ یہی ہے نا جملے؟ تو یہ کیا بات ہوئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ بہت موٹی سی بات ہے۔ پہلا جھگڑا ہی اولو الامر کے اوپر ہوا ہے۔ پہلا جھگڑا ہی اولو الامر کے اوپر ہوا، اور اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے گا سورہ مائدہ کی، جو کیا خوبصورت بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرتے رہو۔ کون سی نعمت ہے ابھی بتایا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ بے نعمت ہی اخوانا، جس کے ذریعے تم کو خدا نے آپس میں بھائی بنا دیا۔ ایک نعمت ایسی ہے جس کا تذکرہ کرنا ہے، اس کا تذکرہ کرتے رہو گے، آپس میں بھائی رہو گے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی ہے۔ تو کون سی محبت ہے کہ جس کے ذریعے ڈالی؟ تو مفسرین نے لکھا ہے بِوِلایتِ علی بن ابی طالب۔ آپس میں دشمن تھے، پھر خدا نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، محبت الفت ڈال دی ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کے دلوں میں۔ کیوں ڈال دی؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تاکہ صبح اور شام اللہ کی نعمت کو یاد کرتے رہو۔ بِوِلایتِ علی بن ابی طالب، تو علی بن ابی طالب کی ولایت وہ ہے جو تمہارا ایک دوسرے کا بھائی بنا رہی ہے۔ حسین کا تذکرہ وہ ہے جو تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا رہا ہے۔ کیسا ہی جھگڑا ہو، کتنی ہی لڑائی ہو، ماتمی کی ماتمی سے ہو، عزادار کی عزادار سے ہو، نمازی کی نمازی سے ہو، کزنس کی ہو، بھائیوں کی ہو، سالہ بہنوئی کی ہو، کچھ بھی ہو، آپ ایک کام کریں نا، میں آج آپ کو ایک عجیب نسخہ دے کے جا رہا ہوں، یہ ہر جگہ کام آئے گا، پوری زندگی کام آئے گا۔ نسخہ دے دوں آپ کو؟ کسی سے بھی اپنا براہ راست تعلق جوڑنا بند کر دو، کسی سے بھی اپنا براہ راست تعلق جوڑنا بند کر دو، بیچ میں کسی کو رکھ لو۔ کیا مطلب ہے؟ یہ میری ماں ہے، ہاں یہ میری ماں ہے، نہ بابا نہ میری ماں نہیں ہے۔ یہ میری ماں ہے، نہیں بابا تمہاری ماں نہیں ہے، تو غلطی کر رہے ہو، ماں نہیں ہے۔ ماں ہے میری، نہیں ہے، نہیں۔ پھر اللہ نے اس کو میری ماں قرار دیا ہے۔ یار یہ میرا بھائی ہے، نہیں بھائی نہیں ہے، اللہ نے اس کو میرا بھائی قرار دیا ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے، نہیں میرا بیٹا نہیں ہے، اللہ نے اس کو میرا بیٹا قرار دیا ہے۔ یہ میرا ماتمی بھائی ہے، ہاں نہیں اللہ نے نہیں، حسین نے اس کو میرا بھائی قرار دیا ہے۔ حسین نے اس کو میرا بھائی قرار دیا، یہ میرا عزادار بھائی ہے، ہاں یہ میرا عزادار بھائی، اس کو اللہ نے میرا عزادار بھائی قرار دیا ہے۔ تو تمام اختلافات نام حسین پہ قربان، انا کو ذبح کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی نے اپنا سر دے کر بتایا کہ انا پرستوں کو سکھایا کہ انا کا شائبہ بنا آئے تمہارے پاس۔ انا کا مطلب ہے میں، انا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ انا و علی من نور واحد، یہی حدیث ہے نا۔ انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں۔ الحسین نے انا ذبح کروائی، اپنے آپ کو ذبح کروایا، مقام ربوبیت تک جا پہنچے۔ کیا مطلب؟ مولانا آپ حسین کو رب کہہ رہے ہیں، میں حسین کو رب نہیں کہہ رہا، نہ میں یہ شرک کر سکتا ہوں، نہ کروں گا، نہ میں نے کبھی کیا، جو کر رہا ہے اس کا بھی مخالف ہوں، لیکن اتنا تو سمجھا دوں کہ معاف کرنے کا حق ہے رب کا۔ خدا نے حسین کے اختیار میں دے کر بتا دیا کہ شفاعت حسین کرے گا، مقام ربوبیت تک تو خدا نے حسین کو پہنچا دیا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنو گے جملے، چند جملے سے بس ماں صاحب کی طرف جا رہا ہوں میں، لیکن یہ جملے بڑے قیمتی ہیں جو اب دینے والا ہوں۔ آپ ایک کام کر رہے ہیں نماز میں، آپ کو اجازت ہے نماز میں جو کام کر رہے ہیں آپ اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک اس نماز کے قضا ہونے کا خوف پیدا نہ ہو جائے۔ بہت غور سے سننا یہ جملے، یہ دوبارہ نہیں ملیں گے۔ نماز اس وقت تک رکوع کیا 1000 مرتبہ کہو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اگر اگلی نماز قضا نہیں ہو رہی، اور یہ بھی ادا ہو جائے گی، اجازت ہے۔ سجدہ کیا، سجدے میں کہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، نماز کنٹینیو چلتی رہے گی، نماز خراب نہیں ہو رہی۔ کچھ کلیئر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جو کہہ رہا ہوں وہ سنتے چلے جاؤ، بہت عجیب کہنے والا ہوں، اب ایسا کوئی کہے گا نہیں، یہ نایاب ہے۔ ماشاءاللہ، نایاب یوں کہ کوئی اور پڑھ نہیں پائے گا۔ سن لو بہت توجہ کے ساتھ۔ رکوع میں تھے، جتنا چاہے ذکر رکوع پڑھتے رہو، سجدے میں ہو جتنا چاہے ذکر سجدہ پڑھتے رہو، نماز باقی رہے گی۔ اب ایک جملہ دے رہا ہوں، یہ جملہ سننا اور سوچنا میں نے کیا کہہ دیا۔ اگر حسین ابن علی نے سجدے میں سر رکھا تو نماز جاری ہو گئی۔ تم اپنے عمل سے نماز کو توڑنا مت، نماز مس مت کرنا، نماز چھوڑنا مت۔ نماز جاری ہو گئی، حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا نا سر، تب سر حسین نے اٹھایا نہیں ہے۔ میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا، میں نے کہہ دیا حسین نے اپنا سر سجدے سے، نماز کے سجدے سے سر حسین نے اٹھایا ہی نہیں۔ اگر نہیں اٹھایا تو مطلب کیا ہوا؟ آج تک حسین کی نماز جاری ہے، آج تک حسین کا سجدہ چل رہا ہے، کیونکہ قاتل نے سر اٹھایا ہے، حسین نے اپنا سر خود نہیں اٹھایا۔ کلیئر ہو رہی ہے میری بات؟ اب اتنا بڑا جملہ دینے والوں کہ سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود حسین سید ساجدین نہیں ہے۔ حسین کا سجدہ آج تک چل رہا ہے، لیکن حسین سید ساجدین نہیں ہے، حسین سید سجاد نہیں ہے، حسین زین العابدین نہیں ہے۔ تو کیا کام کیا ایسا زین العابدین نے کہ حسین کا سجدہ آج تک باقی ہے لیکن سید ساجدین وہ کہلائے؟ تو لکھا گیا کہ جلتے ہوئے خیموں کی رات پر شام غریبہ میں جو سجدہ کیا ہے تو نماز فجر سے متصل کیا۔ کیا کہتے جاتے تھے؟ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا۔ سجدہ کرنا سید ساجدین کی ایسی سنت ہے کہ قربان جائیے سنت کے۔ کیا بتاؤں، کیا چھپاؤں، کیا بتاؤں، کیا دکھاؤں۔ دو افراد لڑتے ہوئے آپس میں آئے، صلح کرا دی، سجدہ کیا، باغ میں نئے پھل آ گئے، غلام نے آ کے چلا کہ باغ میں گئے، پھل لے کے سجدہ فوراً اسی وقت وہیں پر سجدہ ادا کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ہر 10 درخت کے نیچے جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، سجدہ کرنے کا ایسا جنون تھا۔ کوئی شخص اپنی حاجت لے کر آیا، پوری کر دی، سجدہ شکر ادا کیا۔ کوئی شخص آیا کہ کھانا کھلا دیں، کھانا کھلایا، سجدہ شکر ادا کیا۔ کوئی شخص قرض دار تھا، اپنا قرضہ لے کر پہنچا والا، یہ مقروض ہو گیا ہوں، قرضہ دیا، سجدہ شکر ادا کیا، خدایا تو نے مجھے منتخب کیا، تیری مخلوق نے میری طرف رجوع کیا۔ سجدہ ایسا تھا کہ ہر وقت کا سجدہ تھا، اور شام غریبہ میں جو سجدہ کیا ہے فجر تک مستقل سجدہ ہی سجدہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد منزل چلیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہاں کہاں سجدہ کیا۔ کبھی شام کے بازاروں میں سجدہ کیا، کبھی کوفے کے دربار میں سجدہ کیا، کبھی چلتے ہوئے پتھروں کے درمیان اپنے آپ کو سجدے میں ڈال دیا۔ اور آخری جملہ دے رہا ہوں مصائب کی شدت بڑھانے کے لیے آپ کو آمادہ کر سکوں، کبھی سکینہ کی میت کو دیکھا اور سجدہ شکر ادا کیا۔ صحیح ہے، قبر کو کھودا، سکینہ کے لیے سجدہ شکر ادا کیا، بہن کی مظلوم میت کو دیکھا، سجدہ شکر ادا کیا۔ جب یہ بات طے ہو گئی نا کہ سکینہ مر گئی ہے، اور شام کی عورتوں نے جا کے بتایا کہ سکینہ مر گئی، تو ایک مرتبہ جوانوں نے اپنی تلواریں نکالی۔ 2000 سے زیادہ جوان جمع ہوا یزید کے محل کے اطراف میں، اور کہنے لگا کہ ان قیدیوں کو فوراً رہا کر، یہ اہل بیت محمد ہیں،
ہم اب اور برداشت نہیں کر سکتے ورنہ ہم فصیل توڑ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ پوچھتے تھے کون بچی مر گئی، تو کبھی کہا سکینہ، کبھی کہا رقیہ، کبھی کہا سیدہ، تو مختلف نام لکھے گئے کہ بچی کون مری تھی۔ اب ہمارے لیے آسان ہے، وہ محقق تلاش کرتے رہیں سکینہ مری، رقیہ مری، سیدہ مری، کون مری، ہم جانتے ہیں کون مری کیونکہ ہمارا گھرانے کا تعلق ہے۔ یزید نے دربان کو بھیجا کہ سید سجاد کو بلاؤ۔ سید سجاد کو بلایا گیا۔ جب آ گئے تو ایک مرتبہ حداد لوہار کو کہتے ہیں، بلایا کیا ہتھکڑیاں کاٹو، بیڑیاں کاٹو، گلے کا توق کاٹو۔ ہتھکڑیاں کٹی، بیڑیاں کٹی، توق کٹا۔ جہاں جہاں یہ لوہے کے زیور تھے نا میرے مولا کے جسم پہ، وہاں سے گوشت گل گیا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ آئیں، تخت پہ بیٹھیں۔ کہ میں تخت پہ بیٹھنا قبول نہیں کرتا۔ کرسی لائی گئی، کرسی پہ بیٹھے ساتھ۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو رہائی دے دوں۔ کہا رہائی کا اختیار ہمارا نہیں ہے، ہماری پھوپھی طے کرے گی کہ تو رہائی دے گا تو ہم قبول کریں یا نہ کریں۔ اب حکومت کس کی آ گئی؟ سید ساجدین کی حکومت آ گئی، زینب کبریٰ کی حکومت آ گئی۔ ایسے قیدی ملیں گے کہیں گے تو رہائی دے اور ہم قبول کر لیں؟ نہ بابا نہ، کہیں اور ایسے قیدی نہیں ملیں گے۔ کہ پھر کہ میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا، میں کوئی کام ان کی اجازت کے بغیر نہیں کرتا۔ کہ جائیے جا کے پوچھئے اور مجھے آ کر خود اطلاع کیجئے جیسے وہ کہیں گی۔ واپس آتے دیکھا بھتیجے کو تو زینب بے قراری سے ٹہل رہی تھی، جا کے بھتیجے کو کلیجے سے لگایا کہ بیٹے تم ہمارے بھائی کی آخری نشان۔ میں خوف میں خدا سے دعا کر رہی تھی کہ تم کو خیریت سے واپس پہنچا دے۔ پھوپھی اماں یزید رہائی دینا چاہتا ہے۔ کب کیا کہتا ہے اگر آپ مدینہ جانا چاہیں تو مدینہ بھجوا دوں، کربلا جانا چاہیں تو کربلا بھجواؤں۔ کیا کیسی رہائی؟ ابھی تو میں نے حسین کو جی بھر کر گریا بھی نہیں کیا، ابھی میں نے گریا بھی نہیں کیا، ابھی میں روئی نہیں ہوں حسین کو۔ اس سے کہو مجھے ایک خالی مکان لے کے دے، ہمارے تمام تبرکات جو لوٹے گئے تھے واپس پلٹا دے، پھر ہم رہائی قبول کریں گے، پھر ہم یہاں سے کربلا جائیں گے۔ سید ساجدین خود آئے، کیا ایک چیز مانگی ہے کہ ہمارے تمام تبرکات جو لوٹے گئے ہیں اور شہداء کے سر وہ واپس کر دو، اور ہمیں ایک مکان دے کہ ہم اہل شام سے تعزیت داری قبول کر لیں۔ کہ یہ تو میں آپ کو دے رہا ہوں، اے فرزند رسول میں چاہتا ہوں کہ حسین کا خون بہا بھی آپ کو دے دوں۔ خون بہا کسی کہتے ہیں معلوم نہیں ہے، اگر تو بتاؤں آپ کا اگر خدا نہ خاصا غلطی سے کوئی بیٹا، بیٹی، داماد، بھتیجا، بھانجا، کوئی فرد میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا، میں کو غلطی سے ہو گیا بھائی یہ 1 لاکھ روپے لے لیں مجھے معاف کر دیں، اس کو کہتے ہیں خون بہا۔ تو یزید خون بہا دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ جو کہیں گے میں دینے کو تیار ہوں۔ کہاں ہم خون بہا لینا چاہتے ہیں؟ اب خوش ہو گیا یزید، حسین کا خون بہا اگر دے دوں گا تو اس کے بعد تاریخ میں میرا نام بدنام نہیں ہوگا۔ کیا فرمائیے؟ کہ میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کے عوض کیا دے گا؟ اون محمد کے لاشوں کے عوض کیا دے گا؟ عباس کے بازوں کے عوض کیا دے گا؟ علی اکبر کے چھدے ہوئے سینے کے عوض کیا دے گا؟ علی اصغر کے چھدے ہوئے گلے کے عوض کیا دے گا؟ میرے باپ کی پامال شدہ لاش کی عوض کیا دے گا؟ کہ یزید خدا اس خون کا خود وارث ہے، مجھے حق نہیں ہے، یہ خدا طے کرے گا تجھ سے کیا لے گا، یہ خدا طے کرے گا کیا چاہیے اس کو عظیم خون کے بدلے۔ واپس آ گئے، گھر ملا۔ یہ مسائل سنتے چلے جاؤ، بس چند جملے ہیں، جب تک ویسا گریہ نہ ہو جائے جیسے کہ سید ساجدین چاہتے ہیں میں پڑھوں گا۔ امام کے دربار میں مجلس ہو رہی تھی نا، امام نے ابو بصیر سے کہا ابو بصیر روتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے معلوم ہے کیا کہا؟ اس نے کہا رومال اٹھایا کہ مولا میں رو رہا ہوں، یہ اس میں آنسو ہیں۔ کہ ایسے نہیں روتے جیسے حسین کی ماں حسین کو روتی ہے ویسے روتے ہیں۔ سنو سنو سنو،
یہ کھڑے ہو کے ماتم کرنا سمجھ میں آتا ہے، کبھی بیٹھ کے ماتم کیا ہے؟ بیٹھ کے ماتم کرنے کا مطلب یہ مصائب سنتے جاؤ، سینے اور سر اور زانوں پہ ہاتھ مارتے جاؤ، کہتے جاؤ یا حسین یا حسین، سینے پہ ہاتھ مارو کہو یا حسین، زانوں پہ ہاتھ مارو کہو یا حسین، سر پہ ہاتھ مارو کہو یا حسین۔ یہ ماتم یہاں سے بلند ہونا چاہیے۔ اب جو کچھ پڑھ رہا ہوں یہ عجیب ہے۔ کہنے لگے ایک مرتبہ گھر مل گیا، جب گھر مل گیا تو ایک مرتبہ پہلا آدھا کھانا سجایا۔ آپ نے آدھا کھانا کھائے سے سجایا ہے؟ علم سے، تابوت سے، جھولے سے، ذوالجنہ کی شبی سے۔ زینب نے پہلا آدھا کھانا سجایا، حسین کے سر سے سجایا، علی اکبر کے سر سے، قاسم کے سر سے، عباس کے سر سے، سراتے گیا آدھا کھانا سجتا گیا۔ ایک ایک بیوی اٹھتی تھی، اپنے اپنے وارث کا سر اٹھاتی، گود میں لیتی، رونا شروع کرتی۔ اس سے آگے نہیں جاؤں گا، لیکن ایک روایت سنانی ہے، وہ سنا کے جاؤں گا۔ ایک روایت سناؤں گا خاص، وہ خاص روایت آج کے دن کے لیے طے کی تھی، جب سب سر اٹھا کے بیویوں نے اپنی گود میں لے لیے، 2 سر تشت میں رہ گئے۔ شام کی ایک عورت نے دیکھا کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے۔ ایک مرتبہ سر اٹھایا کہ ماں تو زندہ ہے، بھائی کا ماتم کرو یا بچوں کا؟ آج زینب کبریٰ کے اشرے کی ابتدا ہے۔ یہ جملہ سن لینا، جب وطن پلٹ کے واپس آ گئیں تو اپنے گھر عبداللہ کے گھر نہیں گئیں۔ جب بیوی واپس آ گئیں تو عبداللہ کے گھر یعنی شوہر کے گھر نہیں گئیں، سید ساجدین کے گھر رہ رہی ہیں۔ اب 1 مہینہ گزرا کہ 2 مہینے کے 3 مہینے نہیں معلوم۔ کچھ عرصے کے بعد سید سجاد سے عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ اپنی پھپھی اماں سے کہنا وہ بھی ان کا گھر ہے، کبھی تشریف تو لائیں، کبھی تو تشریف لائیں، آئیں تو صحیح۔ پھپھی کے پاس گئے، کہنے لگے پھپھی اماں عبداللہ نے سلام کہا ہے اور آپ کو یاد کر رہے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے جا کے ملیں۔ کہنے لگی بیٹا 2 بچے لے کر گئی تھی کربلا، تم کہہ رہے ہو تم وقت کے اماموں میں جاؤں گی۔ عبداللہ اپنے گھر پہ موجود نہیں تھے، صبح پہنچی، عبداللہ گھر میں نہیں تھے۔ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئی، عبداللہ نہیں ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ ان کمروں کو دیکھا جہاں آنو محمد بیٹھتے تھے، یہاں بچے لیٹتے تھے، یہاں کھانا کھاتے تھے، یہاں تلوار بازی کرتے تھے، ایک ایک جگہ کو دیکھتی جا رہی ہیں۔ ابھی تک بچوں پہ گریہ نہیں کیا، اب جو دیکھنا شروع کیا وہ مقامات کے جہاں بچے اٹھتے بیٹھتے لکھتے پڑھتے کھاتے پیتے تھے۔ ذہن میں آئی، ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، زانوں پہ مارا اور کہنے لگی میرے آنو محمد، ماں آ گئی بیٹا استقبال کرو، ماں آ گئی استقبال کرو بیٹا۔ اب صحن میں بیٹھ گئیں، رو رہی ہیں۔ ایسے میں عبداللہ آئے، کہنے لگے اے بی بی اگر تیری کوئی حاجت ہے تو بیان کر، میں پورا کر دوں، تو اپنے گھر کو جا، میرے گھر میں کوئی مستور نہیں ہے۔ بی بی نے نقاب الٹا، عبداللہ نے دیکھا، ایک شعر میں پورا مرثیہ کہہ دوں سن لو گے، دل پھٹ تو نہیں جائیں گے، ایک جملے کا مرثیہ۔ بیوی سے زیادہ شوہر کو کوئی نہیں پہچانتا، بیوی سے زیادہ شوہر کو کوئی نہیں پہچانتا، شوہر بھی بیوی سے زیادہ کسی اور کو نہیں پہچانتا۔ ایک مرتبہ زینب کو دیکھا، کہنے لگا بی بی میں نے تجھے کہیں دیکھا ہے؟ بی بی میں نے تجھے کہیں دیکھا ہے؟ اجرک واللہ بی بی کہیں دیکھا ہے؟ جلال کے عالم میں کھڑی ہو گئی، کہنے لگی عبداللہ اب کیوں پہچانو گے؟ بچوں کو گوا کر آئی ہوں، اب تم مجھے نہیں پہچانو گے۔ عبداللہ کانپ گئے، کہنے لگی بی بی مجھے معاف کر دے، غلطی ہوئی۔ علی کی بیٹی سے معافی مانگی، ہاتھ پکڑا، اندر گئے، مسند پہ بی بی کو بٹھایا، نیچے خود بیٹھ گئے، کہنے لگے بی بی سب سے پہلے تو پرسہ قبول کرو اپنے بھائی کا۔
علی اکبر کا، قاسم کا، عباس کا، سکینہ کا پرزہ پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ بلایا کیوں ہے؟ کیوں بلایا ہے مجھے؟ بی بی ابھی تک جلال کی کیفیت سے نکلی نہیں ہے۔ حسین کا پرسہ پیش کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، عباس کا پرسہ پیش کیا کہ ٹھیک ہے، کہ بلایا کیوں ہے؟ کہ بی بی بات یہ ہے کہ جب صفین کی جنگ ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ حسن کو آگے کرتے ہیں مولا علی، حسین کو پیچھے کرتے ہیں، محمد حنفیہ کو آگے کرتے ہیں، حسین کو پیچھے کرتے ہیں، مالک اشتر کو آگے بڑھاتے ہیں، حسین کو پیچھے کرتے ہیں۔ تو میں نے مذاق میں کہا تھا کیا حسین لڑنا نہیں جانتے؟ تو ایک مرتبہ علی نے جلال سے کہا تھا حسین سے بہتر لڑنا کوئی نہیں جانتا۔ بی بی ہاتھ جوڑ کے فقط اتنا پوچھنے کے لیے بلایا ہے، حسین کی جنگ میں نے نہیں دیکھی، حسین نے کیسی جنگ کی تھی؟ کہنے لگے جب پورا لشکر ختم ہو گیا تو ایک مرتبہ آستینوں کو الٹا، آستینوں کو الٹ کر تلوار نکالی اور کہنے لگے تم نے میرے قاسم کو بھی مار دیا، تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا، تم نے میرے ششمائی کو بھی مار دیا، اب بھوکے کی جنگ دیکھنا، اب پیاسے کی جنگ دیکھنا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔